حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع و شراء کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، تیسرے پارے کے 6 رکوع میں ہے۔ پورا ایک رکوع اللہ نے سود کے لیے نازل فرمایا ہے، اس میں سود کی قباحت بیان کی ہے۔ فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن قبر سے اس طرح نکلیں گے کہ جیسے کوئی آدمی پاگل ہو جس کو جنات بھوت نے شیطان نے اپنی لپٹ میں لے لیا ہو، جیسے جن کا آسیب زدہ آدمی، اس کا دماغ بھٹکا ہوا، حواس باختہ ہے، بزرگ ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا، تو قبر سے نکلے گا تو اس طرح حواس باختہ ہوگا جیسے جن اس پر چڑھ گیا ہو۔ اور یہ کیفیت اس سود خور کی اس لیے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، بیع و شراء تو ایسا ہی ہے جیسے ربا ہے۔ اب دیکھیے صاحب، انہوں نے الٹی بات کہہ دی۔ کہنا تو چاہیے انما الربا مثل البیع، کہ سود بھی بیع کی طرح سے ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ بیع جو ہے وہ سود کی طرح سے ہے۔ سود کو بیع و شراء کی طرح کیوں قرار دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ میری پین ہے، یہ میں نے 5 پاؤنڈ میں خریدی اور آپ کو 10 پاؤنڈ میں بیچوں تو میں نے اس پہ پروفٹ بنائی نا۔ تو کہتے ہیں بس اسی طرح سے میرے پاس ملین ہیں تو میں آپ کو 1,00,000 پاؤنڈ دوں اور آپ سے 1.5 لاکھ لوں، تو میں نے آپ کو اس کے جو یوز کرنے کا ٹائم دیا 20 سال 25 سال، تو اس کے عوض میں آپ سے 50,000 زیادہ لے رہا ہوں۔ تو بس ایسا ہی ہے جیسے اس کو 5 کے بدلے 10 میں بیچوں تو میں 1,00,000 دے کر کے 1.5 لاکھ لوں۔ تو کہتے ہیں سود میں اور بیع و شراء میں، ڈیلنگ اور ٹرانزیکشن میں کیا فرق ہے؟ دے بوتھ سیم، دیٹس واٹ دے سے۔ آج بھی ایسے ہی کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں کہ بھئی اگر بینک سے ہم پیسہ لیں اور بینک ہم کو چارج کرے تو وہ اپنی پروفٹ چارج کر رہے ہیں، تو اس پروفٹ میں کیا حرج ہے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا حاکمانہ جواب، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ خدا نے بیع و شراء اور ڈیلنگز، معاملات کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، فل سٹاپ۔ خدا جس کو حلال کہے وہ حلال، خدا جس کو حرام کہے وہ حرام۔ خبردار جو آگے آئندہ عقل اپنی چلائی تو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ تو حاکمانہ جواب ہے۔ آگے پھر حکیمانہ جواب یہ ہے کہ یہاں تو یہ پیسے کے مقابلے میں ایک پروڈکٹ مل رہا ہے نا، یہ پین، کیونکہ آپ نے محنت کی اس کے پیچھے، اس کے بنانے کے پیچھے یا خریدنے کے پیچھے، اور اس کو ٹرانسپورٹ کرنا، لانا، پھر آگے آپ اس کو بیچ رہے ہیں، تو اس میں ایک محنت ہو رہی ہے، اس کے پیسے ہیں۔ اور وہاں آپ کو 1,00,000 پاؤنڈ دیں اور زیادہ لیں تو اس میں کوئی محنت نہیں ہے، وہ تو پیسے آپ کے پاس ویسے بھی بینک میں پڑے ہوئے تھے، ویسے بھی آپ کے پاس ملین ہیں، تو آپ کسی غریب کو بورو کرنے کے لیے دو نہیں۔ کیوں آپ اس طرح کنجوس برتے ہو اور اس کے خون پسینے کو چوس کے لیتے ہو؟ یہ وہ پروفٹ والی چیز نہیں ہے، یہ تو سود ہے۔ خدا نے اس کو حرام کیا ہے، اس کو خدا نے حلال کیا ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تجارتاً حاضرتاً، جہاں مال موجود ہو اور سارا سودا ایک دم صاف ستھرا کلین ہو، تو ایسا سودا کرو تجارتاً حاضرہ تدیرونہا بینکم، آپس میں گھماؤ۔ ایسے ہوتے ہیں بھئی دیکھو، ایک ہوتا ہے مینوفیکچر، دوسرا ہوتا ہے ہول سیلر، تیسرا ہوتا ہے ریٹیلر، تو یہ آپس میں تجارت گھوم رہی ہے، سب کی ضرورت ہے۔ بھئی دیکھو، چاول پکانے والا، کھیتی باڑی کرنے والے ان دنیا میں بہت ہیں، وہ اپنی محنت کرتے ہیں، وہ پھر چاول کو اکٹھا کرتے ہیں، وہاں سے اس کی پیکنگ ہوتی ہے، وہاں سے اس کا ایکسپورٹ ہوتا ہے، پھر یہاں امپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے یہاں منگواتے ہیں، پھر یہ ہول سیل والوں کو سپلائی کرتے ہیں، پھر وہ ریٹیل دکان میں بھیجتے ہیں۔ تو یہ ساری محنتیں ہو جا رہی ہیں، یہ تدیرونہا بینکم، آپس میں گھما رہے ہیں مال کو، اس میں حرج نہیں ہے، اس کو اس کا پیسہ مل جائے، اس کو اس کا مل جائے، اس کو اس کا مل جائے، اور گاہک جو ہے اس کا کام ہو جائے۔ تو ہر چیز کی ضرورت ہے، چاول کی بھی، آٹے کی بھی، پیاز کی بھی، لہسن کی بھی، سبزی کی بھی، بھاجی کی بھی، دودھ کی بھی، انڈے کی بھی، بریڈ کی بھی، ہر چیز کی، کپڑوں کی ضرورت ہے، سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو شریعت کہہ رہی ہے کہ تم کرو
تجارت نو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صاف ستھری کلین تجارت کرو، اس میں غلط طریقے پر مت کرو، یہ قرآن ہم کو سکھا رہا ہے۔